لندن میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منایا گیا۔ اس موقع پر ہائی کمیشن لندن میں ایک تصویری نمائش کا اہتمام ہوا جس میں بھارتی مظالم دنیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ سلیم صابری کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منایا گیا۔ اس سلسلے میں پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے کہا کہ پوری دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں واضح طور پر اس بات کا اعتراف کر چکی ہیں کہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ 25 دن سے بھارت کشمیریوں کے اوپر انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے۔ اس تصویری نمائش میں دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے۔ بے تحاشا ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے اور بے تحاشا اخباری جو ہے رپورٹس ہیں اس حوالے سے کہ کیا کچھ وہاں نہیں ہوا۔ آپ کے سامنے کنان پشپورہ کا واقعہ ہے کہ 28 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک ان عورتوں کو جن کی عصمت دری کی گئی اس کو کوئی سنوائی نہیں ہے۔ کسی ایک شخص کا بھی جو ہے کسی بھی ایک قابض فوجی انڈین قابض فوجی کا جو ہے وہ کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی۔ اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چیز UN کا ہیومن رائٹس کمشنر کہہ رہا ہے اپنی رپورٹ کے اندر کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی بھی ایک شخص کی ایک پرپیٹریٹر کی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سارے جو جرائم ہیں انسانیت کے خلاف، یہ جرائم بیسیکلی وہ جسے کہتے ہیں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس بات کا مجاز ہے کہ انڈیا اور انڈیا کی جو قابض فوجیں ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کی جو کال پر ہم نے لبیک کیا ہے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے جی کشمیر میں، اور انڈیا نے سارے کمیونیکیشن چینلز بند کر دیے ہیں، لوگوں کی آواز باہر نہیں نکل رہی۔ آج ہم لوگ ان کے ساتھ صرف سولیڈیرٹی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ سب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور اب ہمیں انڈیا کے ساتھ جہاد ہی کرنے پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی رمز نہیں ہے۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیری گزشتہ 72 سالوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور بھارت کبھی بھی طاقت کے بل بوتے پر اس تحریک آزادی کو نہیں روک سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے لیے عنقریب آزادی کی نئی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ نیو کاسل میں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ دنیا مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں کردار ادا کرے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے آصف قریشی کی رپورٹ۔ نیو کیسل میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ہونے والے اجلاس میں شرکا کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں پاکستانی میڈیا اہم کردار ادا کر رہا ہے جو کہ قابل ستائش ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 1 ستمبر کو نیو کیسل میں نریندر مودی کی کشمیر میں جارحیت اور کشمیر میں گھنونے کردار کے خلاف بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی۔ تقریب سے صدر پریس کلب زاہد نواز، چودھری محمد مالک اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تارکین وطن کی بھرپور کوششوں کو سراہا۔ اس موقع پر شوکا کا کہنا تھا کہ میڈیا سمیت پوری پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی مسئلہ کشمیر کے پرامن حل تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ سب سے پہلے پاکستان پریس کلب برطانیہ نارتھ زون کے جو عہدیداران منتخب ہوئے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں وہ تارکین وطن کشمیریوں کے مسائل کو اجاگر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ایک برننگ ایشو ہے بین الاقوامی اور ہمارا قومی ایشو ہے تاریخ آزادی کشمیر، جو بھارت کا وزیر اعظم مودی جو ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کے لیے آپ تمام صحافی برادری ہے وہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے ہائی لائٹ کرے۔ میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پریس کلب کو اسپیشلی درخواست کرتا ہوں کہ پریس کلب والے جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی برطانیہ میں وہ سب لیڈر کی کمیونٹی کی رہنمائی کریں۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جتنا آپ کام کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس کو اجاگر کر سکتے ہیں، چونکہ آپ میڈیا والے ہیں، آپ کے پاس چینل ہے، آپ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پوری کمیونٹی کو بھی اپنے ساتھ لیں۔ آزادی کشمیر کے حوالے سے یہ انٹرنیشنل فون پہ ایک انتہائی اہم اور آسن کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان چینلز کی تواست سے میں برطانیہ میں بسنے والے کشمیریوں اور پاکستانیوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے اندر یکجہتی پیدا کرتے ہوئے تاریخ آزادی کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پہ اجاگر کرنے میں اہم اور آسن کردار ادا کریں۔ سب سے پہلے تو مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ اپنی کمیونٹی بڑے زور و شور سے ایکٹیو ہو رہی ہے، اور ہر ہندوستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں سے کشمیر کی آزادی کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ بغیر صرف ایک لیڈرشپ کی جو ہمیں لیڈ کرے،
خدا کے لیے وہ جو لیڈرشپ ہمیں لیڈ کر سکتی ہے وہ سامنے آئے. ہم سب لوگوں کو یکجا کر کے ہمیں ایک پروسیجر بتائیں کہ کیسے ہم سارے یونائٹ ہو کر یہ کام کر سکتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ اس وقت اتنا سنجیدہ ہے کہ ہمیں اس میں تمام کولیکٹیولی آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ ایک پلاننگ کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا. اور یہاں پہ جتنی بھی ڈیمانسٹریشنز ہو رہی ہیں ان کو ہم آگے جب پارلیمنٹ کھلے تو پارلیمنٹ کے سامنے بھی جائیں اور برٹش ہائی کمیشن جہاں جہاں بھی ہیں ان کے سامنے ہم جا کے اس کا احتجاج کریں. جو انڈیا نے آرٹیکل 70 لگایا دہشت گردی ہے اور اس کے بالکل ہم خلاف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو مودی کی سرکار جو دہشت گردی کر رہے اس کے بالکل جو ہے نا ہماری جتنی بھی پاکستانی اور پختون قوم اور جتنے بھی ہمارے پاکستانی قوم سب اس کے خلاف ہے. تمام مقررین نے اس موقع پر پاکستان پریس کلب کے عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی. تقریب کے اختتام پر پاکستان پریس کلب کے عہدیداروں اور کمیونٹی رہنماؤں کی موجودگی میں نمائندہ 92 نیوز لیڈز آصف قریشی کو صحافتی خدمات کے اعتراف میں کشمیر ویلفیئر سوسائٹی نیو کیسل کے چیئرمین حاجی عبدالحکیم نے ایوارڈ بھی دیا. مانچسٹر میں فقہ جعفریہ کی تمام مساجد میں خطبہ جمعہ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر خطاب کیا گیا. شہریوں نے نماز کے بعد مودی حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی بھی کی. تنویر نقوی کی یہ رپورٹ دیکھیے. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور وہاں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر غم و غصہ تاحال برقرار ہے. مانچسٹر میں واقع ادارے جعفریہ اسلامک سینٹر موس لین اور چیتم ہل کی الحسین مسجد میں خطبہ جمعہ میں کشمیر کی خراب صورتحال پر خطاب کیا گیا. امریکہ سے آئے ہوئے عالم دین علامہ سخاوت حسین نے خطابات میں مودی کے خلاف آواز بلند کی. نماز جمعہ کے بعد شہری سڑکوں پر نکل آئے اور بھارتی حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی. کشمیر میں ظلم بند کرو، کشمیر میں ظلم بند کرو، ظالموں حیا کرو، ظالموں حیا کرو، کشمیر میں ظلم بند کرو، کشمیر میں ظلم بند کرو. شرکاء نے مقبوضہ وادی میں بھارتی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسئلے کے حل تک ان کا احتجاج جاری رہے گا. حالیہ جرائم کے بعد مودی کو وزیر اعظم رہنے کا کوئی حق نہیں. یونائٹڈ نیشن میں اس کا داخلہ بند کیا جائے اور اس کی حکومت کو ڈیزالو کیا جائے. ہم تمام کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور مودی حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے ظلم ختم کرے اور کشمیر کو کشمیریوں کے مطابق یعنی جیسے وہ چاہتے ہیں حق خود ارادیت دیا جائے. تو تمام شیعہ انجمن اسلامک سینٹر اور UK بھر کے ادارے اور مجلس علماء شیعہ یورپ جو ہے وہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ مظالم کو بند کرے کیونکہ یہ کافی دنوں سے یہ سلسلہ نیئرلی 2 ویکس سے زیادہ ہو گیا ہے، 3 ویکس ہو گیا ہے. انہوں نے یہ قتل و غارت عصمت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے. تو ہم سب سے پہلے تو مذمت کرتے ہیں تمام ایکٹیویٹیز کی. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ مسلمان اور ہندو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کی تزدیل ہو رہی ہے اور انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے. A serious question about the existence of the UN Security Council. The future seems to be very, very bleak and dark. Why? All types of human violations are occurring and there is a speechless reaction is there. سمجھتے ہیں کہ یہ ظالمانہ اقدامات ہیں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اور عالمی دنیا کو فوری طور پر اس کے اوپر رد عمل مثبت معنوں میں دینا چاہیے. شرکاء نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تنویر نقوی 92 نیوز مانچسٹر. مزید کا بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پاکستان کی مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر سفارتی کامیابی کی جانب پیش قدمی. لندن کے علاقے ہونسلو سے بھارتی نگات برطانوی MP سیما ملہوترا بھی مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی حکومت کے مظالم پر پھٹ پڑی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وسیم کاظمی اپنی رپورٹ میں. ویسٹ لندن کے علاقے ہونسلو کی جامع مسجد میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں ہونسلو فیلتھم سے لیبر پارٹی کی MP سیما ملہوترا اور برینڈ فورڈ سے لیبر پارٹی کی MP راتھ کیڈبری کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا. ہونسلو جامع مسجد پولیٹیکل کمیٹی کے زیر اہتمام اس اجلاس میں شرکاء نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 25 روز سے محصور مظلوم کشمیریوں کی لاچاری پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا اور اپنے اپنے تاثرات مقامی سیاسی رہنماؤں تک پہنچائے. اس موقع پر کشمیری مرد و خواتین نے لیبر پارٹی کے رہنماؤں کو بتایا کہ 25 دن سے ان کو اپنے خاندان
के बारे में कोई इतला नहीं है। इजलास में शुरा के सवालों के जवाब देते हुए भारतीय निजात लेबर पार्टी की MP सीमा मल्होत्रा ने कहा कि बहैसियत बरतानवी शहरी उनको भी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका कहना था कि उन्होंने बाकायदा बरतानवी लेबर पार्टी की आला क़यादत को इस हवाले से तफसीलात से भी आगाह किया है। Really important need to stabilise the situation, to make sure that any challenges on the human rights grounds and some of what's coming out on social media is being picked up and addressed. This is why it's important that in any country around the world where we have constituents who are affected, we've heard that people have not been able to talk to their families, that we raise that directly with our Foreign Office so that they can make those representations and that reassurance can be given, inquiries can be made, and that is a big part of our job. I think as well that people want to see security and stability. That is paramount. Nobody wants to see this escalate in Kashmir or between India and Pakistan. MP रॉथ कैडबरी ने हाज़रीन से बातचीत करते हुए कहा कि लेबर पार्टी को बरतानवी कश्मीरियों की तकलीफ और फिक्र का बखूबी अंदाजा है और हम इसको इंतहाई संजीदगी से देख रहे हैं। Seema Malhotra MP and myself, the two MPs for Hounslow, have been here today at Hounslow Jamia Masjid to hear the concerns of the community about what's been going on in Kashmir. We saw the film which shows some of the abuses that have been going on, but people here have been saying that film, New York Times film, was mild, and they've heard of far worse. And the worst thing of all for people who've got family in Kashmir. इजलास में मौजूद कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने इस मौके पर अपने दोनों MPs को बरतानवी पार्लियामेंट में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर भी जोर दिया। लोकल MPs को यहाँ बुलाएं, उनको अवेयरनेस जनरेट करें कि what are the concerns of the Kashmiri community. You can see from the discussion today there's a lot of anger, there's a lot of concern amongst the community. This was the whole idea that the MPs know what the Kashmiri community are thinking, that they are not going to lie low, they are very vocal and they will come out on the roads they need to make sure action is taken. जो इसका मकसद था वो ये था कि एक तो अपने MPs को एंगेज किया जाए, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ताकीद की जाए कि वो यूरोपियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कश्मीर के इशू को उठाएं, इंडिया जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ कर रहा है उनको हाईलाइट करें और एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। हमें अश्योर कराया गया है हमारे MPs की तरफ से कि वो इस मैटर को हाउस ऑफ पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे एक, और उसके बाद फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ का ऑफिस को ख़त लिखा जाएगा और उस ख़त में इस इश्यूज़ को अगेन रेज किया जाएगा। आज जो 25 दिनों से कश्मीर के अंदर वहाँ पे एट्रॉसिटीज़, वहाँ पे टेररिज्म, वहाँ पे कर्फ्यू, वहाँ पे इनह्यूमन बीइंग जो सलूक किया जा रहा है, जो इंडिया कहता है कि हम सेकुलर स्टेट है, मैं समझता हूँ कि ये बायस शर्म है इंडिया हुकूमत के लिए, मोदी के लिए। इजलास के बाद हौंसलो मस्जिद पॉलिटिकल कमेटी की जानब से दोनों MPs को तहरीरी पटिशन दी गई जिसमें मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का तफसीली जिक्र किया गया था। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पाकिस्तानी सफारतखाने में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर जौहर सलीम ने कश्मीरी आवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जद्दोजहद में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए बर्लिन में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। अपने खिताब में सफ़ीर पाकिस्तान जौहर सलीम ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जद्दोजहद में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में हालिया इंसानी हकूक़ की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डाली और इस बात का आदा किया कि हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक इस मसले के हल के लिए हर बैनुल अक़वामी फोरम पर आवाज़ उठाती रहेगी। इसी तनाजुर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को भी इस मसले को उजागर करने की कोशिशों को जारी रखने की ताकीद की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलान पर कौमी और आलमी सतह पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया गया। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में कायम पाकिस्तानी काउंसलेट में तकरीब हुई जिसमें अदाकार हुमायूं सईद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात जर्मनी से असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट है।
वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया। इसी सिलसिले में फ्रैंकफर्ट में भी पाकिस्तानी कौंसल खाने में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। रकाबत के फ़राइज़ साजिद रफ़ीक ने अदा किए, जबकि कायम मकाम कौंसलर जनरल शुएब मंसूर ने दूर व नज़दीक से आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद भी इस तकरीब में शरीक हुए और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर हाज़रीन से गुफ्तगू की। आपकी आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुँचनी चाहिए, और वो आई थिंक उसमें ट्वीट करें, चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, इस तरह के सेशंस करें, एक दूसरे से मिलें, मसले को हल किया जाए, कोई हल निकाला जाए, गवर्नमेंट से मिला जाए, इंडियन गवर्नमेंट से, और उनके मसले को सॉल्व किया। इस मौका पर शुरका ने कश्मीरी अवाम की आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने और भारतीय दरिंदगी बेनिकाब करने का अज़्म ज़ाहिर किया। असगर मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।